چوہدری صاحب آپ نے بریک سے پہلے بات کی کنفیوژن کی، نون لیگ میں کنفیوژن ہے اور اب کی بار جو کنفیوژن ہے وہ حقیقی لگ رہی ہے۔ آپ کے پاس ایم پی ایز آتے ہیں، مسلم لیگ قاف پھر سے بڑی جماعت تو آپ ہیں، ظاہرہ حکومتیں آپ نے کی ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنے کو پھر سے تیار ہیں، وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ پھر ایک یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہ بھی ایک بات آئی تھی کہ مسلم لیگیں جو ہیں یا مسلم لیگی لوگ جو ہیں وہ پھر سے اکٹھے ہو جائیں، کیا اس پہ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہتے، جو پرانے مسلم لیگی بھی تو فیملی چلی آ رہی ہے نا، کئی لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو یہ راستہ ہے ہمارا۔ لیکن اگر کوئی ویسے کسی اور وجہ سے کوئی میرے خیال میں لوگ انتظار کرنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، کیونکہ 2 سال ابھی پڑے ہیں، تو سال بعد کلیئرٹی ہوگی کہ جو انہوں نے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے، کہ سال میں کیا حالات بنتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، پلس یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر ہمارا فیوچر ہے بھی ہے کہ نہیں، چونکہ یہ تو پارٹی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، جو نون والے جی ان کی تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جوسف یہ بھی تو ایک بات چلتی رہتی ہے کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، تو سال پہلے اگر الیکشن ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سال پہلے نہیں ہونے الیکشن، مدت پوری ہوگی؟ بالکل مدت پوری کریں گے اچھا، عمران خان صاحب، اور یہ صرف ایسے ہی خبریں ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کے پاس کیونکہ لوگ آتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کوئی بے چینی یا اضطراب ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے نا اس طرح کا اضطراب، یہ تو ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے، اور جو بھی اقتدار میں ہو، ایک کسی کا کام نہیں ہوا تو وہ وقتی ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بڑا اس میں کوئی یہ جہانگیر ترین گروپ جو سامنے آیا تھا، 28-32 لوگ سامنے آ گئے، یہ رہیں گے؟ یہ رہیں گے نہیں، اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں، وزارتیں میں بیٹھے ہیں ابھی، اچھا، ایڈوائزر بھی ہیں اور وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو انجوائے کر رہے ہیں وہ تو۔ اس گروپ کا ویسے مستقبل کوئی ہے؟ میں بالکل کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں آہستہ آہستہ، ان کا مستقبل اسی جگہ پہ ہے، تحریک انصاف میں ہے، تحریک انصاف میں۔ تو یہ ساری جو تھی اضطراب تھا یا بے چینی تھی، یہ صرف وہ ان کیسز کے حوالے سے تھے کوئی اور؟ جی، ان کا ذاتی جو وہ چل رہا تھا نا اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ٹکٹ بھی دلائے تھے ان کو، جی، اور اس کے بعد پھر سپورٹ بھی کیا تھا، اور کافی آزاد لوگ تھے جن کو وہ لے کے آئے تھے۔ جو سب لوگ کہتے ہیں کہ ویسے تو نواز شریف صاحب اور چودھری برادران اور چودھری پرویز الہی کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، لیکن ایک بات پہ دونوں متفق ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اپنی مدت پوری کریں، ان کے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں جی صرف نواز شریف نے ناکام نہیں کیا اس موو کو، چودھری صاحبان نے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، ہم ساتھ ہیں ان کے، اگر ہم پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، بزدار صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم تو بزدار صاحب کے ساتھ ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی میں نے یہ نہیں کہا 3 سالوں میں کہ ہم بزدار صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، میں نے تو ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے والد سردار فتح محمد خان بزدار نے جو آپ کو پارت دی تھی، تو وہ آپ تو پوری کر رہے ہیں، ادھر سے بھی آپ کے کام وام یہ سارا کچھ کام کوئی ہو گیا کوئی نہ ہوا، بس چلتا ہے۔ اچھا جوسف، یہ بلدیاتی انتخابات اب آنے والے ہیں اور بلدیاتی بل منظور بھی ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ جو سسٹم ہے عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں، یہ پنجاب میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ عوام کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، یا اس میں آپ کو کوئی تحفظات اب بھی ہیں؟ دیکھیں لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں کافی چیزیں بہتری آئی ہے، اور چونکہ دیکھیں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ 83 میں میں نے خود الیکشن لڑا ہے ایز اے کونسلر، جی، 10 سال میں ضلع کونسل کا چیئرمین، پھر ضیاء الحق کے زمانے کا سارا جو نظام تھا اس کو بہتر کیا تھا میں نے اپنے دور میں، امینڈمنٹس کی تھی۔ پھر جو مشرف صاحب کا نظام تھا اس میں ہم بہت ساری بہتری لے کے آئے تھے، وہ وائبل ہی نہیں تھا شروع میں،
وہ پتہ نہیں وہ جنرل نقوی صاحب نے کبھی کو جاپان کی بات کرتے تھے, کبھی سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے تھے, تو وہ کوئی سر پاؤں نہیں تھا ان کا. بلکہ انفارچونیٹلی ایک بڑے ماشاءاللہ, میں نے 83 کہا ہے, ویسے ان کو تو الیکشن خود بھی لڑنا چاہیے. وہ اینکر صاحب شاید اس وقت اسکول پڑھتے ہوں گے, کبھی الیکشن لڑ لیتے تو ان کو سمجھ آتی کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوتی ہے, کہ کام کیسے لینا ہے کسی سے. اور خاص طور پہ جب یہ کہنا میں نے وہ نظام فیل کیا ہے, اچھا مشرف صاحب والا, میری وجہ سے, تو مشرف صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یار تم ٹھیک کہتے ہو, کیونکہ میں تو جو وہ اس نے بنایا تھا وہ تو چلنا ہی نہیں تھا. جی. اور ایز اے چیف منسٹر میں نے صرف ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کے کہنے کے اوپر 1 سال میں نے دیکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جی جیسا میں نے پہلے بنایا ہے نا 1 لائن بجٹ ان کو جائے آبادی کے لحاظ سے. تو میں نے کہا جی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی, خرچ نہیں کر سکیں گے. تو سال بعد ہم بیٹھے تو میں نے کہا جی میری یہ یوٹیلائزیشن ہے 97% فنڈز کی, تو ان کی ہے 25%. تو باقی پیسے ادھر پارک پڑے ہیں, اس کا فائدہ کیا؟ تو یہ چیزیں اس کو پتہ ہو سکتی ہیں کہ جس نے نظام میں اس پورے پروسیس سے گزرا ہو اور کام کیا ہو. ادھر بیٹھ کے کوئی چینل پہ بولنا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ نظام اس طرح نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. بھائی نہ آپ کبھی خود الیکشن لڑے ہیں, نہ کبھی آپ اس پروسیس سے گزرے ہیں, تو بیٹھ کے دعوے کرنے تو کوئی بھی کر لے. تو ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جب تک ہم اس نظام کے قریب نہیں آئیں گے, آپ ٹھیک ہے چلیں آپ کہتے ہیں جی کہ ڈائریکٹ الیکشن کرانا ہے, تو ہم نے کہا جی بے شک کرا دیں ڈائریکٹ, جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. جیسے پرویز مشرف کا ذکر آ گیا, اس وقت افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, امریکہ پسپا ہو گیا. اس وقت جب پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے کا, اس وقت آپ ان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن 2002 میں آپ حکومت میں آ گئے, آپ کی ہی پارٹی برسر اقتدار تھی. آج آپ اسیس کریں تو کیا پرویز مشرف نے جو غیر مشروط فیصلہ کیا تھا تعاون کا وہ درست تھا؟ دیکھیں مشروط تو غیر مشروط والی بات ہی کوئی نہیں تھی اس وقت. جی. کیونکہ ہم تو نہیں تھے, لیکن بعد میں ہم نے پوچھا جی تو وہ تو پوچھ ہی نہیں رہے تھے ان سے کچھ بھی. اچھا, ہاں سب کچھ انہوں نے خود کر لیا؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو. اچھا. اس وقت دیکھیں نا حالات کیا تھے کہ 2 بڑے واقعات ہوئے تھے, ان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتنا بڑا جو 9/11 کا واقعہ تھا, وہ جو ان کا پورے کا پورا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہی سارا چلا گیا, پھر پینٹاگون کے اوپر حملہ ہو گیا. اور اب یہ چیزیں امریکہ کے لیے ہضم تو نہیں ہونی تھی. تو پاکستان کا تو اس وقت بھی ملا عمر صاحب کے ساتھ تعلق تھا, اور انہوں نے بلکہ کوشش بھی کی تھی کہ بھئی ہم اس کو ٹھیک کرا دیتے ہیں. اور جو آپ اکیلے ناردرن الائنس کو لے کے چل رہے ہیں نا, یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑا تھوڑا سا ایک گروپ ہے. جب تک آپ سب کو آن بورڈ نہیں لیں گے, جو سب سے بڑے جن کا کنٹرول ہے, جو میجورٹی میں ہیں, ان کو آپ اگنور کر کے تو افغانستان میں امن نہیں لا سکتے.